شیر شاہ سوری کی ایک بات سناتا ہوں جو ہر انسان کے لیے بڑی عبرت کی بات. اس نے دلی کو فتح کیا، اس کی عمر تھی 60 سال. تو کہنے لگا افسوس ہے میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. افسوس ہے میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. 60 سال کی عمر میں وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا اور 66 سال کی عمر میں اس کو موت آ گئی. ایک جنگ میں، کالنجر ایک جگہ ہے، اس کی جنگ میں اسے گولہ لگا اور اس سے اس کی شہادت ہوئی. 80 سال کی کیا حیثیت، ایک سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ سے بھی کم ہے. تو جیسے یہ جہان تھا عارضی وقتی، ہمارے اندر خواہش ہی کوئی نہ ہوتی. جیسے پرندے جانور ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اب 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو کوا جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج بھی ویسے ہی بناتا. 1000 سال پہلے چڑیا جیسے گھونسلہ بناتی تھی آج بھی ویسے ہی. جو وہ اس وقت کھاتے تھے آج بھی وہی. انسان آج سے صرف 50 سال پہلے اور آج کا فرق دیکھو تو کیسی سواریاں، کیسے گھر، کیسے کھانے، کیسے لباس. اور آگے مشکل یہ ہے کہ مال دولت کٹھے ہوتے 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 زندگی کی اثر ہو جاتی. 40 سال 50 سال تک تو لوگ اب کہتا ہے میں اسٹیبلش ہو گیا ہوں، اب میں مضبوط ہو گیا ہوں. تو پیچھے رہ کیا گیا. 50 سال کے بعد کتنے دن باقی ہیں، پھر اس میں بھی کتنی بیماریوں نے حملہ کرنا ہے. شوگر کہاں سے آئے گی، بلڈ پریشر کہاں سے آ رہا ہے، ہارٹ اٹیک کہاں سے آ رہا ہے، اور ایسی خوفناک بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. تو میں اور آپ اپنی ذرا بے بسی دیکھیں کہ عمر کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اچھا گھر بنانے میں، اچھی گاڑی لینے میں، اچھا کاروبار بنانے میں، اور جب ان سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے موت سر پہ کھڑی ہوتی، بیماریاں سر پہ کھڑی ہوتی. کسی کا باپ اس کے لیے حکومت بھی چھوڑ کے چلا گیا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتی تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. اس کی بھی کتنی بے بسی ہے کہ صرف 60-70 سال زندگی کے ہیں. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے. وہ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں نے زندگی گزار دی ملک فتح کرتے ہوئے، اب جب میری حکومت قائم ہوئی ہے تو پیچھے عمر تھوڑی رہے گی. تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے اور ان سے کہا کہ کوئی مجھے نسخہ بتاؤ میری عمر بڑھ جائے. تو چائنا کے ایک طبیب نے کہا عمر تو نہیں بڑھ سکتی، جتنی ہے اچھی گزر جائے، اس کے ہم کئی طریقے بتا سکتے. تو بھائیو کوئی اگر تخت شاہی پر بھی بیٹھا ہے پیدا ہوتے ہی، اکبر کی طرح 12 سال کی عمر میں تخت پہ بیٹھ گیا اور 59 سال کی عمر میں موت آ گئی، 60 سال بھی پورے نہ ہوئے. تو یہ ایک بڑی عجب بے بسی ہے انسان کی کہ اندر خواہشات لیے پھرتا ہے بے شمار، اور اگر ٹائم ہے ہی کوئی نہیں، اتنی تھوڑی زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے. یہ میرا اور آپ کا ایک امتحان ہے. اگر ہمیں خواہشات سے خالی پیدا کرتا تو ہمارا امتحان کوئی نہیں تھا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میرے بندے تیرے اندر ایک برائی کا جہان بھی آباد ہے اور اچھائی کا جہان بھی آباد ہے. اچھا بھی کرنے کی طاقت ہے اور برا کرنے کی بھی طاقت ہے. اس زبان سے سچ بولو، جھوٹ بولو، چلے گی. ان آنکھوں سے بے حیا ہو جاؤ یا حیا والے ہو جاؤ، آنکھ دیکھے گی. ان کانوں سے گانے سنو، قرآن سنو، کان سنے گا. اس ہاتھ سے ظلم کرو یا انصاف کرو، یہ ہاتھ حرکت کرے گا. منہ میں حرام لقمہ ڈالو رشوت کے پیسے کا، یا کسی بھی حرام راستے کے پیسے کا لقمہ ڈالو یا حلال لقمہ ڈالو، دانت اسے چبائیں گے اور حلق اسے معدے کی نالی اس سے نیچے لے جائے گی، معدہ اسے کرش کرے گا، نظام چلے گا. نکاح کرو یا زنا کرو، طاقت چلے گی. اوپر ایک نظام چل رہا ہے. غیبت کرو یا محبت کے بول بولو، دونوں کی اللہ نے طاقت رکھی ہے. شربت بھی سامنے ہے، شراب بھی سامنے ہے، کفر بھی سامنے ہے، اسلام بھی سامنے ہے، ظلم بھی ہے اور انصاف بھی ہے. یزید کے مثالیں بھی ہیں اور حسین جیسی قربانی دینے والے بھی ہیں. ظالم اور مظلوم بھی چلے گا، زنا اور نکاح بھی چلے گا،
حلال و حرام بھی چلے گا، سچ اور جھوٹ بھی چلے گا، کفر اور اسلام بھی چلے گا، محبت اور نفرت بھی چلے گی، جنگ اور امن بھی چلے گا، صحت اور بیماری بھی چلے گی، بڑھاپا اور بیماری بھی۔ یہ دو مختلف رنگوں سے جہان میرے اللہ نے چلایا ہے اور سجایا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر ایک دن آئے گا جس دن اللہ لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر میرا رب اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، پھر اللہ کا عرش آئے گا اور اللہ کی جنت آئے گی، اللہ کی جہنم آئے گی، پل صراط آئے گا، ہر چیز کو مہیا کیا جائے گا۔ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین۔ اللہ تعالیٰ میں ترازو قائم کروں گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا کیا ہے تو یہ تول کے دکھا دوں گا، تیرے سامنے کر دوں۔ یہ دنیا نہیں ہے جو امتحان ہے، پیپر ہو رہا ہے، دنیا میں پیپر ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یا میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور ایران کے اور روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے نبی کی اولاد کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے ہیں اور جانور نما انسان وہ تخت پر ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں کہ ہم فاتح ہیں۔ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ امتحان کے دن ایک آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج یہ نکھیڑا ہوگا۔ یہاں تو سب چلتا ہے، فرعون جیسوں نے سینکڑوں سال، فرعون کے خاندان نے 400 سال حکومت کی، دنیا تہتے کر دی، تیمور نے حکومت کرتا ہوا مر گیا، چنگیز خان نے دنیا ذبح کر دی، حکومت کرتا ہوا مر گیا، ہلاکوں نے بغداد کو خون میں نہلا دیا، حکومت کرتا ہوا مر گیا۔ امتحان ہے، فیصلے کا دن آگے ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے اس مختصر سی زندگی میں ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، ایک لین دین کیا ہے کہ اگر خواہشات پہ چلو گے تو زندگی کوئی نہیں، کیا آپ کتنی پوری کرو گے، کہاں تک پوری کرو؟ زندگی تو ساتھ نہیں دیتی، موت پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی۔ تو ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ولا یکون الا ما ارید، اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو طارق جمیل چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ قرآن کی آیات سے، احادیث سے ہمارا ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، قل اللہم مالک الملک، اور اس میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا، یہ اللہ ہمارا ذہن بنا، ایک بنیاد بناتا ہے کہ دیکھو اس جہان میں سب کچھ اللہ کے قبضے ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں اسی رات کو میں کھڑا کر دوں اور سورج کو نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، میں سورج کو نکلنے نہ دوں، رات کو ٹلنے نہ دوں، تو تیرے اللہ کے سوا کوئی ہے جو پھر تمہیں دن دکھائے؟ چند دنوں میں تم سارے ٹھٹر کے مر جاؤ گے، فریز ہو جائے گا ساری دنیا کا ٹمپریچر۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتلاؤ اگر میں دن کھڑا کر دوں اور رات کو آنے نہ دوں، دن کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو پھر سورج کو جا کے مغرب میں چھپا دے اور رات کو لے آئے؟ اور اگر سورج کھڑا رہے تو چند دن میں ٹیمپریچر بڑھتے 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 ساری زمین میں آگ لگ جائے گی، وہ سارا جہان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ تو لہٰذا اب اللہ کہتا ہے ایک کام کرو، کیا کرو؟ جو تم چاہتے ہو جب تک تمہارا اللہ نہ چاہے نہیں ہوگا، اور جو تمہارا رب چاہتا ہے جب چاہے پورا کر دے۔ تو تم کیا کرو؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ 60-70 سال، چند صبحیں چند شامیں، اللہ کہتا ہے وہ کرو جو میں کہتا ہوں، فیصلہ بعد میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہہ رہا ہوں کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ جیسے نوکری کب چلتی ہے؟ جب مالک کی مانتے جاؤ، یہ کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو ٹھیک ہے جی،
چھٹی کرو ٹھیک ہے جی، 7 بجے دفتر پہنچو ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی، ادھر جاؤ ٹھیک ہے جی، اگر اڑی پھنسی کرو گے تو کہے گا جاؤ فارغ ہو. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے صرف موت تک یہ کرو جو میں کہتا ہوں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اور جو کچھ میرا رب کہتا ہے کرو، اللہ کی قسم میرا نفع ہے، میرے لیے کہتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں. جن چیزوں سے روکتا ہے اللہ کی قسم مجھ سے کوئی نقصان نہیں، میرا نقصان ہے، ان کو کرنے میں میرا نقصان ہے. جو کچھ کہا کرو مجھے نفع پہنچانے کے لیے، جو کچھ کہا مت کرو مجھے نقصان سے بچانے کے لیے. اس کو سارا جہان سجدے میں گر جائے تو اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں، سارا جہان اس کا منکر ہو جائے تو اس کی ذات میں کمی کوئی نہیں. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم، اللہ نے 12 طرح سے کہا، تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے علی اتقى قلب رجل واحد. سارے مرد جنید بغدادی بن جائیں، ساری عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرہ زیادتی نہیں ہوتی. وہ میرے سجدوں سے بڑا نہیں، یہ میرے اللہ اکبر کی تکبیر سے وہ بڑا نہیں ہے، وہ میرے کہے بغیر ہی بہت بڑا ہے. تو میرے سجدوں سے وہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے. پھر اس کا برعکس کہتا ہے کہ تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے خشک، تمہارے تر، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سارے کے سارے فرعون، اللہ نہ کرے سب فرعون بن جائیں، سارے کے سارے سارے مرد عورتیں 100% نافرمان ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے ما نقص فی ملکی شیئا، تیرے رب کی شہنشاہی میں ایک ذرہ کمی نہیں آتی، ایک ذرہ، ایک ذرہ. میرے اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا نہیں ہوتا ہے، اور پتھر کے سامنے سر جھکانے سے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ پہلے ہی بہت بڑا ہے، وہ پہلے ہی بہت عظیم ہے، وہ پہلے ہی بہت برتر ہے، وہ پہلے ہی بہت طاقتور ہے. ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں، سارے خزانے، سارے ملک، ساری شہنشاہیاں. لہٰذا جو مجھے کہتے ہیں نا یہ مت کرو، تو اللہ کی، مجھے شراب نہ پیو، اللہ کی قسم مجھے نقصان سے بچانا چاہتا. جھوٹ نہ بولو، مجھے نقصان سے بچانا چاہتا. حرام نہ کھاؤ، مجھے نقصان سے بچانا چاہتا. ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، زکوٰۃ نہ چھوڑو، مجھے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، مجھے ہلاکت اور تباہی سے بچانا چاہتا ہے. کہ پچھلے زمانوں میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں صرف نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہوئیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے کتنے قوموں کو تباہ و برباد کیا نافرمانی کی وجہ سے. ٹیکنالوجی کی کمی سے کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی، نافرمانی کی وجہ سے قوم ہلاک ہوئی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد. دیکھو قوم عاد کو، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دیکھو قوم سمود کو، وفرعون ذی الاوتاد، دیکھو فرعون کو سولیوں پہ لٹکانے والا. ان کو اللہ نے تباہ کیا. ان کی اس وقت کیفیت کیا تھی؟ الذین طغوا فی البلاد، نافرمان تھے. نافرمانی کی کیفیت کیا تھی؟ فاکثروا فیہا الفساد، ساری حد پار کر گئے تھے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور اللہ نے انہیں بھوسا بنا دیا، زیر و زبر کر دیا. تو میرے بھائیو، اس مختصر زندگی میں اللہ ہم سے ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ چھوڑ دو، یہ کر لو. چند کام کرنے کے ہیں، چند چھوڑنے کے ہیں، میری زندگی میں سکھ آ جائے گا. اللہ کی قسم گناہ چھوڑ کے میں سکھی، نیکی کر کے مجھے سکھ ہے. اللہ نے مجھے دنیا پھرائی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والوں میں خوشی نہیں دیکھی. وہ اپنے آپ کو شراب میں ڈبوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیں، وہ اپنے آپ کو جھوٹی عزتوں میں ڈبوتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کی پکار کو نہ سنیں، بھلا دیں. اس کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اور کیفیت اور جذبہ آسمان سے آتا ہے. جب نافرمانی ہوتی اللہ اندر کی کیفیتوں کو بگاڑ دیتا ہے، کوئی نہیں اسے ٹھیک کر سکتا. جب اللہ کی فرمان برداری ہوتی ہے تو اللہ دلوں کو بادشاہ بنا دیتا، دلوں میں راحت پیدا کر دیتا. تو بھائیو،
اللہ نے ہم سے ایک معاہدہ کیا ہے، کہا کہ ایسا کرو جو میں کہتا ہوں کر دو، جو روکوں رک جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ کفی تو کفی ما ترید، جو چاہو گے کر دوں، تیری ہر چاہت پوری کر دوں. کفی تو کفی ما ترید. دنیا میں سب سے بڑی دولت اطمینان ہے، اطمینان. میرا اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، کہ میں چین کی زندگی دوں گا. یہ نہیں کہ اسے دکھ نہیں آئیں گے، اسے پریشانیاں نہیں آئیں گی، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، امتحان ہے، آئیں گے، لیکن اس کے اندر بادشاہ ہوگا، اندر میں سکون چین ہوگا. کہ تجھے دنیا میں عافیت، سلامتی، عزت، اطمینان کی، چاہے تیرا سر نیزے پہ چڑھے حسین اور آل رسول کی طرح، اور چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت شاہی پر بیٹھے، اگر تیرا اللہ سے تار جڑا ہوا ہے تو تیرے لیے دنیا میں اعلیٰ بہترین زندگی، اور موت تیرے لیے خوبصورت تحفہ. ایک بدو نے کہا، ایک بدو سے کسی نے کہا تم مر گئے تو پھر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگا مر کے کہاں جاتے ہیں؟ مر کے کہاں جاتے ہیں؟ کہا مر کے اللہ کے پاس. کہا پھر تو اور مزے ہو گئے، یہاں جو دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے، اور جب وہاں جائیں گے پھر تو اور زیادہ دیکھ، پھر تو اور مزے کی بات ہے کہ اللہ کے پاس ہی پہنچ گئے، اسی کے پاس پہنچ گئے. میرے بھائیو، اگر زندگی یوں گزری ہے کہ جو اس نے کہا وہ کر لیا، جس سے روکا اس کو چھوڑ دیا، اس میں پھر اللہ نے بہت بڑی گنجائش رکھی. ایک تو اپنے آپ کو رحمان و رحیم بتایا. قرآن شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں شروع کیا الحمدللہ قہار السماوات والارض المنتقم الجبار السماوات. اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا، جیسے یہ آگے پیچھے اپنے ڈالے نہیں بگاتے کلاشنکوفوں والے جیلی روپ پیدا کرنے کے لیے، سے بڑے بڑے بندے. ارے بے وقوفو، کوئی کلاشنکوفوں سے بھی بڑا بنتا ہے، وہ تو الٹا بے وقوف. عزت آسمان سے اترتی ہے، وہ ایسے پہرے داروں سے نہیں بنتی ہے. عزت آسمان سے آتی ہے، آسمان والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا لوگ پہرے پر، نوجوان. کہا پہرا کیوں دے رہے ہو؟ کہا جی وہ آپ کے خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. کہہ لیں گے آسمان والے سے پہرا دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ کہہ لیں گے جی آسمان والے تو کہیں پہرا دے رہے، ہم تو زمین والوں سے دے رہے. کہا پھر بچوں جاؤ گھر سو جاؤ، کہ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو نچلے پہرے دار اسے ہٹا نہیں سکتے. جب وہ بچانے کا ارادہ کرتا ہے تو نیچے تلواریں مار نہیں سکتے. کہنے کہ وہ عبد الرحمان آیا ہوا ہے، ہمیں خطرہ ہے، وہ آپ کو شہید کرے گا. تو فرمانے لگا میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کم بخت آئے، کہ میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ اللہ سے ملاقات کیسے کروں گا؟ وہ کر لیا جو اللہ نے چاہا تھا، تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ چھوڑ دیا جس سے اللہ نے روکا تھا، وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کس لیے کمروں میں چھپتے ہیں؟ ہم کیوں کلاشنکوف والے کھڑے کرتے ہیں؟ کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں، کچھ کیا نہیں. تم چلو 4 دن اور جی لویے. 80 سال کا بڈھا بھی کہتا دعا کرو اللہ صحت دی بادشاہی دے. یہ نہیں کہتا اللہ خاتم ایمان پہ کرے، اللہ خاتم ایمان پہ کرے. یہ دعا کوئی کسی سنتے ہیں کہ یہ دعا کرو اللہ خاتم ایمان پہ کرے. سبحان. آگے اس نے حملہ کر لیا، داڑھی کو پکڑتے اور یوں کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین. ایک دفعہ بہت بیمار پڑ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت آ رہی ہے. آپ میں کہ نہیں تو ابھی نہیں مرے گا. تو اس وقت مرے گا جب تیرے اس خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی، جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگی جائے گی، اس وقت تو شہید ہوگا. تو وہ اس بول کو یاد کر کے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. تو وہ پہرے داروں کو گھر بھیج دیا، ارے بھائی میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، تم آگے اور رکاوٹ ڈالنے کے لیے. تو اس نے کر دیا حملہ. سبحان اللہ، کیا سبحان، کہاں سے مثالیں لائیں. وہ پکڑا گیا تو کیا فرمایا، سنو غور سے سنو، جو آج گالی پر قتل کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہے ہیں اور خاندانی عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں اور خود بھی جہنم میں جاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں. میرے
سنو بھائیو، دو مجرم خوفناک سزا پائیں گے، دو مجرم سب سے خوفناک سزا پائیں گے، ایک قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا. سود دینے والا نہیں، سود کھانے والا. سود دینا بھی بڑا جرم ہے، لیکن جو خوفناک سزا کا شکار بننے والے ہیں دو، ایک قتل ناحق اور ایک سود خور جو سود کھاتا، چاہے وہ بینکوں میں رکھ کے کھائے یا ڈائریکٹ لوگوں کو پیسہ دے کے اس سے وہ سود لے. دونوں چیزیں میرے دیس میں عام چل رہی. لوگوں نے پکڑا تو جلدی سے کوئی مرم پٹی کی طرف بھاگے تو آگے بگڑ کے کہنے لگا مرم پٹی نہ کرو، پورا 1 مہینہ یہ تلوار میں نے زہر میں ڈبو کے رکھی ہے، یہ اب مرم پٹیاں کام نہیں آئیں گی. اس کو سن کر تو فوراً حکم دیا جاتا سر اڑا دو. آپ نے فرمایا اس کو گرم، اس کو تازہ کھانا کھلاؤ، اسے میٹھا شربت پلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو نرم بستر پہ سلاؤ. سبحان اللہ. اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی نمٹ لوں گا میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اسے معاف کر دیں. اللہ، اسے معاف کر دیں. سبحان اللہ. کون ہمارے بڑے تھے اور کیا ہم کر رہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ خون کی ندیاں بہا رہی. اور پھر فرمایا اور اگر تمہارا جی نہ چاہے معاف کرنے پر تو پھر صرف ایک وار کر کے اس کا سر اڑانا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، اس کو مارنے میں تکلیف نہ دینا، ایک وار سے اس کا سر اڑانا. بھائیو اگر اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، موت سے خوبصورت منزل کو، جو کہ اللہ کی ملاقات ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ابو لولو اور وہ اشارتاً دھمکی دے کر گیا قتل کی. تو صحابہ نے کہا اس کو پکڑنا چاہیے، یہ اشارہ کر رہا ہے. فرمایا اگر اس کو پکڑ لو تو مجھے شہادت کہاں سے ملے گی، میں تو اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. آخری حج سے واپس آ رہے تھے، ہر سال حضرت عمر نے ہر سال حج کیا، 10 برس 11ویں سال میں شہادت ہوئی، ہر سال حج کیا. تو حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک چٹان پر چادر بچھائی، لیٹ کر کہا اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. یا اللہ میرا ملک بہت پھیل گیا ہے، میری ہمت کمزور ہو گئی ہے، میری عمر بھی کافی ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اللہ سے موت مانگ رہا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لے. ہائے چند دن پہلے مشورہ ہو رہا ہے، صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں، تو اب اللہ نے اتنی بڑی حکومت دے دی، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے. ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کا تخت جو مدینے میں لایا گیا 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پر 53 من سونا لگا ہوا تھا اور 1200 من چاندی لگی ہوئی تھی. یہ مدینے پہنچایا گیا ہے. اور کسرا کے محل کے 100 خزانے سارے سمٹ کے مدینہ پہنچائے گئے ہیں. تو صحابہ نے کہا اب عمر کو کوئی نرمی کرنی چاہیے، کوئی نوکر رکھے، کوئی خدمت گار رکھے، کوئی کپڑا اچھا پہنے، کوئی کھانا نرم کھائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مانے گا. کہا نہیں بات کرنی چاہیے. کہا اچھا چلو کرو. پھر کون بات کرے؟ کہا اللہ کے محبوب کی ازواج مطہرات بیگمات وہ بات کریں گی، ایک حضرت حفصہ جو بیٹی ہیں اور ایک حضرت عائشہ جو بڑی محترم اور مکرم ہیں، یہ دونوں جا کے بات کرتی. تو یہ دونوں اجازت لے کر حضرت عمر کے پاس آئیں کہ امیر المومنین ایک گزارش قبول. تو انہوں نے وہ ساری کہانی دہرائی کہ اب عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، فتوحات. حضرت عائشہ نے کہا امیر المومنین اللہ کے نبی کے دور میں تو دنیا آئی نہیں تھی، تو وہ تو فاقوں سے چلے گئے. میرے باپ نے حکومت کی، دنیا نہیں آئی تھی، جنگوں میں گزر گئی، وہ بھی چلے گئے. اب تو اللہ نے ملک فتح کرا دی، اب تو آپ تھوڑا سا چینج کریں، کوئی اپنے آپ کو نرمی پر لائیں.
تو ایک دم چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کہنے لگے تمہیں کس نے یہ رائے دے کر بھیجا؟ تو انہوں نے کہا پہلے آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ کی ہاں ہے یا نہ ہے. کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے, میں مار مار کے ان کے چہرے سرخ کر دوں. پھر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے حفصہ بیٹی ہے نا, حفصہ بیٹی, حفصہ کچھ باتیں پوچھوں گا. کہا جی. کہا بتا, میرے نبی نے زندگی بھر کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ تو گھر کی ہے. صبح کھایا تو شام کھایا؟ کہ جی نہیں. اچھا شام کھایا تو صبح کھایا؟ کہ جی نہیں. زندگی میں 2 وقت کبھی کھانا نہیں کھایا. صبح کھایا شام چھوڑ دیا, موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا. شام کھایا تو صبح چھوڑ دیا, موجود بھی ہے تو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے کہ جی اللہم نعم. جی ٹھیک. تمہیں یاد ہوگا تو نے ایک دفعہ چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا کہ یا رسول اللہ اس پہ کھائیں, تو آپ نے اٹھا کے زمین پہ رکھ کے لیا تھا کہ حفصہ میں تو اللہ کا غلام ہوں, میں غلام بن کے روٹی کھاؤں گا, نوکر بن کے روٹی کھاؤں گا, آقا بن کے نہیں. ٹھیک ہے جی اللہم نعم. تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر جو تھا ایک ٹاٹ تھا جو دن کو پھیلا دیتی تھی تو, اور رات کو دوہرا کر کے بچھاتی تھی. ایک رات تو نے اس کی 2 کی بجائے 4 تہ لگائی. یاد ہے کہ جی؟ کہ صبح اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے, صرف دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا. کہ نہیں حفصہ اسے ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا. میں رات کو اٹھتا ہوں اللہ سے بات کرتا ہوں, اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مشقت میں ڈال دیا, اسے ویسا ہی بچھا دے جیسا پہلے تھا. ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی کے کتنے جوڑے تھے تیرے گھر میں؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا, ایک ہی جوڑا تھا. کہ اسے خود دھوتے تھے, خود دھوتے تھے, بیویوں سے نہیں دھلواتے تھے. کتنی عورتیں ذلیل ہوتی ہیں تو میرے کپڑے نہیں دیتے, تو میں چاہ نہیں دیتے. کریں عورتیں خدمت کریں, لیکن یہ ذلت و بس عجب زمانہ ہے. ہاں, اور تمہیں یاد ہے بلال آتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ فرماتے بلال میرے تو کپڑے خشک نہیں ہوئے, کپڑے خشک ہوں گے تو آ کے نماز پڑھاؤں گا. تو نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا. مالدار خواتین 300 جوڑے لٹکا کے رکھے ہوتے, 100 جوڑے کھڑے ہوتے ہیں, 20 جوتیوں کے پیر پڑے ہوتے ہیں, جوڑے پڑے ہوتے ہیں. یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے. کہا اچھا حفصہ عائشہ جنہوں نے بھیجا ہے انہیں کہنا کہ 3 ساتھی سفر پہ چلے تھے, ایک چلا اور منزل پہ پہنچا, پھر دوسرا اسی کے قدم قدم چلا اور منزل پہ پہنچا, اب تیسرا راستے میں. ان کے قدموں پہ قدم رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا, اگر دائیں بائیں ہو گیا تو مل نہیں سکے گا. مجھے میرے رب کی قسم میں اسی حال پہ مروں گا جس حال پہ میرا نبی مجھے دنیا سے چھوڑ کر گیا تھا. جیسا عمر چھوڑ کے گیا تھا ویسا ہی عمر لے کے پہنچوں گا اپنے نبی کے پاس. جاؤ انہیں بتا دو کہ میں اپنے نبی کے قدم بقدم چلوں. چند دن بعد اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس نے آ کے خنجر مارا. ابو لولو ایرانی تھا, آتش پرست مجوسی, غلام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی, ان کو اٹھا کے گھر لے گئے. بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے. کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا, کافر. تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا, تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے. تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے, سب سے بڑے بیٹے عبداللہ, ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور ان سے جا کے پوچھو کہ میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جگہ جاتا ہے. کیا فرمایا تھا کہ میں انہی کے قدم بقدم چلوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے ان سے ملائے. اب اللہ کیسے ملا ہے؟
ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇ یا 10 سال ہوئے این ٹپ جاندے ہیں۔ مسئلہ تو وہ ہے جب وہ دن گزرے گا نہیں۔ اور دیکھو یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، یہ کہنا عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ او بھائی پر آ جا، اب بیٹھ جاؤ، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، دروازے پر دستک دی، اما عائشہ نے اندر آنے کی اجازت تو دیکھا تو وہ پہلی بیٹھی رو رہی، سارا مدینہ رو رہا تھا۔ تو کہا اما جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا خامن، میرا باپ اور تیسری میں، میرے محرم ہیں دونوں تیسری میں، لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کی، میری طرف سے اجازت۔ تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو، میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا، ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی اولا نہیں رہنا، پھر تو گل مک جاؤنی ہے، اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دینا۔ تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے، تو گھبراہٹ تاری تھی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو فرمایا ڈرو نہیں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر، جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین۔ تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں، یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ کبا پھر خیر ہے، اگر تم دونوں میرے گواہ تو میں ہوں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ سکندر یونانی نے فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے، 17 لاکھ مربع میل، 17 لاکھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنے، اسلام پھیلا۔ اس نے خون کی ندیاں بہائیں۔ میرا ضلع ملتان ہے، یہاں اس کو پورس سے جنگ سے واپس ہو کے جا رہا تھا اپنے دیس کی طرف، تو یہاں جنگ میں اس کو تیر لگا جو اس کے کمر میں اٹک گیا اور وہیں ٹوٹ گیا، باہر نہیں نکلا، بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے اس کے غصے میں سارے ضلع کے صرف انسان نہیں جانور بھی ذبح کرا دے، کوئی زندہ آنکھ نظر نہ آئے، سارے ذبح کرا دے۔ ہائے ہائے، وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا، اتھو چاہ کے نا اگاں رکھ لے، یعنی اپنی ٹنگ تے ہی رکھیا، ہیٹھا نہیں رکھیا۔ غصے سے کہا بے وقوف، سنتا نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال دے۔ تو انہوں نے ڈر گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا، تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا، اپنے گال زمین پر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک، عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ، تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے، اب مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہے۔
کہ قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا. میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے. اور فرمایا میرے 2 وزیر ہیں آسمان میں، جبریل و میکائیل، اور میرے 2 وزیر ہیں زمین پر، ابو بکر اور عمر. اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہی ہے، میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا. جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے. یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، چوریاں کرتے مر رہے ہیں، ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں، جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن کہاں جا رہے ہو؟ زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں. کدھر جائیں گے؟ عمر جیسی ہستی منہ مٹی میں مر رہا ہے. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. بھائیو اللہ کے واسطے اس زندگی سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. میرے رب نے کہا میں رحمان و رحیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یہاں بھی کہا جب نیک بندے رحمان کے پاس آئیں گے، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب کے سامنے، رب پالنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، وخشعت الاصوات للرحمن، جہاں قیامت کی ہیبت بتاتا ساتھ اپنا رحمان ہونا بتاتا ہے کہ گھبرو نہیں، میرے نال یاری دوستی لا لو، کم بڑھ جائے گا. یاری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جب کبھی گناہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو، معاف ہو جائے گا. لیکن ڈٹ ہی جاؤ، اڑ ہی جاؤ، اپے ویکھی جیسی. رونا حسین کے لیے، کھڑے ہونا یزید کے ساتھ، یہ کیا اسلام؟ یہ کہتے کہتے اس ہستی کی جان نکلی ہے. غسل دینے کے بعد جب چارپائی پہ رکھا گیا، لوگ رو دھو رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے پیچھے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیری قبر یہیں بنے گی، مجھے پتا تھا اس ٹکڑے پر تیرے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا ذهبت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر. میں نے میرے کانوں نے ہزاروں دفعہ یہ سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر آئے، میں اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے. کہ مجھے پتا تھا اس ٹکڑے میں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا. میرے بھائیوں جانا تو طے ہے. دمڑ جیسا مالدار بھی مرتا ہے اور کٹیا کا فقیر بھی مرتا ہے. موت دونوں کو برابر کر دیتی ہے. موت دمڑ کو بھی میت کہتی ہے اور ایک فقیر کو بھی میت کہتی ہے، اور قبر کی مٹی دونوں کے لیے ایک جیسی ہے اور قبر کا کھڈا دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. ہاں جو میرے رب کو راضی کر کے گیا اور اس کے محبوب کی زندگی کو اپنے سینے سے لگا کر گیا، اسے موت کی مبارک ہو، اسے موت مبارک ہو. جو اللہ کا باغی بن کے گیا، جو اللہ کے نبی کا باغی بن کے گیا، بہت بڑی ہلاکت. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے.
اس کے چکر میں اللہ رسول سے بغاوت نہ ہو، یا ان جیسا کوئی مہربان لاؤ پھر ان کو چھوڑو۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہو کہ احد پہاڑ سونا چاندی بنا دو آپ کے لیے میرے محبوب، نہیں میرے اللہ، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، ساری زندگی امت 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 امت، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے کہ امت کے غریبوں کو تسلی رہے کہ میری امت میں 14,000 سال بھی گزر جائیں تو کوئی ایسا فقیر نہ دیکھو گے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ ایک رات چارپائی پہ لیٹے ہوئے حضرت عائشہ کے ساتھ، تو کبھی ادھر ہو جائیں کروٹ بدل کے، کبھی ادھر ہو جائیں کروٹ، کبھی یوں کروٹ بدلیں کبھی یوں کروٹ بدلیں، پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس کو پیٹ کے ساتھ لگا کے نیچے لٹکے، فل نیچے لٹک۔ تو ام عائشہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے، یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ سیدھے ہوئے، فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی، چوری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے، رشوت نہ لئیے تو روٹی کی تو کھاویے، ملاوٹ نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے، ہیرا پھیری نہ کریے تو روٹی کی تو کھاویے۔ ان سارے عذروں کو توڑ کے رکھ دیا، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں، آپ مانگتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، مانگوں گا نہیں۔ میرے بھائی انبیاء اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی ایسے ہی جاؤں گا، اور ایسے ہی گئے۔ جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے ہیں، اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا چراغ جلانے کا، ساڑھی تک بتیاں ہی نہیں مکدیاں، 2 میل شادی کی لائٹیں جل رہی ہوتی۔ ہم افریقہ کے غریب ملکوں میں گئے، مولانا عباد اللہ صاحب بھی ساتھ، یہ بڑا اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کی عمر میں برکت دے، یہ غریبوں میں پھرتا ہے، جھگیوں میں جاتا ہے، اصل تبلیغ تو یہ کرتا ہے۔ تو ہم وہاں غریبوں میں گئے، میرے آنسو نکل آئے کہ مجھے اپنے ملک کے غریب مالدار نظر آئے، ایسے غریب، لیکن اللہ کی قسم دھرتی پہ ایسا غریب کبھی نہیں آئے گا جس کے گھر 2 مہینے چولہا ہی نہ جلے۔ ہاں میرا نبی ہے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں چلتا تھا، اور آپ اپنی امت کو یاد کرتے تھے، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے دروازے بند کر دے کہ نہیں اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، اپنی اولاد کو نیزوں پہ چڑھوا دیا، دعا نہیں مانگی کہ میری اولاد کی حفاظت فرما، ذبح ہونے دو، آگے میری امت جب ذبح ہوگی تو انہیں پتا ہوگا کہ میرے نبی کے لاڈلے بھی ذبح ہوئے تھے۔ گھر میں دکھ رکھا۔ حضرت عائشہ پڑوسن سے ادھار تیل لے کر آئے۔ تو میرے بھائیوں اگر مستورات سن رہے ہیں تو ان سے بھی کہتا ہوں اللہ سے سودا کر لو، اللہ سے سودا کر لو۔ کسی کی شکر ابھی ہمیں موت نہیں آئی، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں۔ پھر اس میں کبھی کوئی گناہ ہوئی، انسان اللہ کی قسم انسان اور گناہ کا ایسے ہی رشتہ جیسے جسم اور روح کا رشتہ ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا اور عمر کی قید بھی نہیں لگائی کہ ہوں تو بڈھا ہے، ہوں تیری توبہ میں قبول ہی نہیں کرنی، یا تیری 100 باری ہوگی با ہوں مک جائے، نکل جا، دفع ہو جا۔ میرا رب کہتا جب آئے گا مجھے دیکھے گا میں تیرا استقبال کروں گا، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے مجھے منانے آ جائے میں آگے بڑھ کے استقبال کروں گا۔ کبھی روٹا ہوا استقبال کرتے؟ توڑی ماں رس پوے انہوں منامن جاؤ وہ توڑا استقبال کرے یا کہے گی دفع ہو جا، ماں کہے گی دفع ہو جا۔ اور میرے اللہ جیسا شہنشاہ ساری زندگی گناہوں میں غرق کر کے ندامت کے آنسو لے کر چلے، لوگوں نے تانے دیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار، اب بڑھاپے میں توبہ کرتا ہے، کیا فائدہ تیری توبہ کا؟ اوپر سے آواز آ رہی آجا میں تیرے استقبال کے لیے کھڑا، آجا آجا، تو مجھے بڑھاپے میں آ تو پیارا ہے، جوانی میں آ تو زیادہ پیارا ہے، پر بڑھاپے میں آ تو میرا پیارا ہے، توبہ تو کر، صلح تو کر۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو 7 آسمان میں ایسے لائٹیں جلتی ہیں، 7 آسمان میں کوئی مرد عورت ایک، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ روشنیاں کیا ہیں؟
تو آسمان سے تو اوپر سے اعلان ہوتا ہے آج ایک اللہ کے بندے نے اللہ سے صلح کر لی، آج ایک بندی نے اللہ سے صلح کر لی۔ توبہ کرتے ہو؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے، اگر ٹوٹ جاتی ہے ہم پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ جاتی پھر کر لیں گے، کہ معاملہ رحیم کے ساتھ ہے، کریم کے ساتھ، بے غیرت نہ بنے، ڈھیٹ نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈرنے کی بات، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹ جانا یہ خطرے کی بات ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی مدتوں کے بعد، بہت سناتا تھا، نکل گئی تھی ذہن سے۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا، قارون نام سنا نا، اور سنے نا، زمین میں دھس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، موسیٰ معاف کر دے، ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ اللہ نے 2 رکوع میں اس کی برائی کہانی سنائی۔